السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں نے کل آپ کو بے نمازیوں کے بارے میں حدیث پاک سنائی تھی کہ ان کو کیا سزائیں ملتی ہیں۔ بے نمازی جب نماز کو چھوڑتا ہے جو انسان، تو وہ کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو سنایا، اور بے نمازی حقبہ میں رہے گا۔ حقبہ کیا ہے یہ بھی میں نے بتایا۔ ترک نماز کے عذاب، یعنی نماز چھوڑنے پر کیا عذاب ملتا ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ تارک نماز کی سزا، یعنی نماز چھوڑنے والے کی سزا، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اور نماز چھوڑنے والے کا حشر جو ہے کس کے ساتھ ہوگا، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ 15 سزائیں بے نمازی کو ملیں گی، جس میں 6 سزائیں دنیا میں ہی ملیں گی۔ تو وہ دنیا کی 6 سزائیں میں نے آپ کو بتا دیں۔ اب آئیے گا موت کے وقت کی سزائیں، میں آپ کو 3 بتاتا ہوں۔ تو ہمارے چینل کو جن حضرات نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ موت کے وقت کی 3 سزائیں: نمبر 1 ذلیل ہو کر مرے گا، نمبر 2 بھوکا مرے گا، نمبر 3 مرتے وقت اتنی پیاس لگے گی کہ اسے سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو پیاس نہ بجھے گی۔ یعنی اتنا پیاسا ہوگا، اتنی خشکی اس کو لگے گی کہ اگر دنیا کے سارے دریاؤں کا پانی اس کو پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ یہ 3 سزائیں جو ہے وہ موت کے وقت اس کو دی جائیں گی۔ اب آئیے گا قبر کی 3 سزائیں سن لیں۔ نمبر 1، اسے قبر اس قدر بھینچے گی کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ یعنی قبر اس کو اس قدر دبائے گی، اتنی کس کے دبائے گی، اتنا زور سے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں ٹوٹ پھوٹ کر جو ہے وہ مل جائیں گی، پیوست ہو جائیں گی۔ تو یہ 2 نمبر کا عذاب ہوگا، 1 نمبر کا عذاب ہوگا قبر کے اندر۔ اب 2 نمبر کا عذاب سنیے۔ اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی۔ نمبر 2، اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی، جس میں الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ یعنی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی تو کبھی وہ ادھر کربٹ لے گا، کبھی ادھر کربٹ لے گا، اور وہ اسی طرح اس پر عذاب ہوتا رہے گا۔ نمبر 3، اس پر قبر میں ایک اژدہا مسلط کیا جائے گا جو اسے قیامت تک ڈستا رہے گا۔ یعنی ایک سانپ اس پر مسلط کیا جائے گا جو اسے ڈستا ہی رہے گا قیامت تک، اس کے جو ہے ڈستا رہے گا قیامت تک، اس کے پھن مارتا رہے گا، زہر اس کے اندر چھوڑتا رہے گا۔ تو میرے عزیز، یہ قبر کے اندر اسے 3 سزائیں ملیں گی نماز چھوڑنے والے کو۔ اب آئیے گا قبر سے اٹھنے کے بعد کی سزائیں بھی سن لیں۔ قبر سے اٹھنے کے بعد بے نمازی کو کیا سزائیں ملیں گی یہ بھی سنیں۔ نمبر 1، جہنم کی آگ کا ایک بادل اس کے چہرے کے سامنے مسلط کر دیا جائے گا جو اس کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے گا۔ نمبر 2، حساب لیتے وقت اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک نگاہ ڈالے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا، اتنا سخت اس سے حساب ہوگا۔ نمبر 3، اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا اور اسے دوزخ میں جانے کا حکم صادر ہوگا۔ یعنی رب فرمائے گا، میرے فرشتوں، اس نے میری عبادت نہیں کی، اس نے نمازوں کو ترک کیا، نمازوں کو چھوڑا، لے جاؤ اس کو جہنم میں لے جا کر کے ڈال دو۔ تو یہ بے نمازی کو سزائیں 15 ملیں گی۔ اب بے نمازی بزرگان دین کی نظر میں کیا ہے، بے نمازی کے بارے میں ہمارے بزرگ کیا فرماتے ہیں، ذرا یہ سن لیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے نمازی کو قید میں ڈالا جائے تا وقت کہ توبہ کر لے۔ یعنی اس کو قید میں اس وقت تک رکھا جائے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، بے نمازی واجب القتل ہے۔ یعنی اگر کوئی نمازوں پر نمازیں چھوڑ رہا ہے، نمازیں ترک کر رہا ہے، تو اس کا قتل واجب ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس لیے نماز ادا کرو۔ ہمارے امام دیکھو کیا کیا فتوے دیے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائے، ترک نماز یعنی نماز کا چھوڑنا کفر ہے، نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں،
آپ ارشاد فرماتے ہیں سلطان اسلام اس کے قتل کا حکم دے جو نماز کو چھوڑتا ہے، یعنی اس کو قتل کرنے کا بادشاہ حکم دے دے کہ اس انسان کو قتل کر دو، اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرتا، نماز ادا نہیں کرتا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے نمازی کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بہت ہم غوث اعظم کے نام پر بریانی کھاتے ہیں، بہت ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نیاز و فاتحہ کرتے ہیں، کرو سارے کام کرو، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرا فرمان سنو کہ بے نمازی کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اور حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ اور حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو، کیونکہ جو شخص قرض خداوندی کی پرواہ نہیں کرتا وہ تیرے قرض کی کیا پرواہ کرے گا، وہ تیرا قرض کیا خاک لوٹا کر کے دے گا۔ اس لیے نماز ادا کرو، نمازوں کو نمازوں کے وقتوں پر ادا کرتے رہو، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔